السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، صدق اللہ العظیم۔ اس مجلس میں دو حدیثوں کی تشریح پیش کرنا ہے۔ بچپن سے سنایا جاتا ہے، جیسے ذہن میں وہ حدیث بیٹھنی چاہیے، عمل میں محسوس ہونی چاہیے، بہت کم محسوس ہوتی ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغلی کرنا موٹی زبان میں کہا جاتا ہے، لگانا بجھانا موٹی زبان میں کہا جاتا ہے، ادھر کی بات ادھر پہنچانا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں زبان کے اس گناہ سے متعلق بہترین تشریح فرمائی ہے۔ ایسی بات نقل کرنا جس سے نقل کی جا رہی ہے اس کو پسند نہیں ہے، جس تک بات پہنچائی جا رہی ہے اس کو پسند نہیں ہے، یا کسی تیسرے کو پسند نہیں ہے۔ ایسی بات پہنچانا جس میں راز کھل جاتے ہو، جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہو، آگ لگ جاتی ہو، رشتوں میں دراڑیں ہو جاتی ہو، ایسی بات کہنے کو چغل خوری کہا جاتا ہے۔ یہ گناہ ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر سے گزرے اور آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک آدمی کا گناہ یہ تھا کہ وہ چغل خوری کرتا تھا، دوسرے آدمی کا گناہ یہ تھا کہ وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ آپ نے پسند نہیں فرمایا اپنے گھر میں بھی گھر کی عورتیں کوئی ایسی بات کہیں جو چغل خوری کے باب میں آتی ہو، چغل خوری جیسی نظر آتی ہو۔ ایک گھر والی نے کہا، حضرت صفیہ کا چھوٹا قد والا ہونا اور یہ عیب کافی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ایسا بول کہا ہے کہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ اس کے ذائقے کو بگاڑ دے، پسند نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم میں کافر کی عادت بتلائی گئی، ہمازٍ مشاء بنمیم، چغل خوری کرتا ہے بس۔ فاصلے آ جاتے ہیں رشتوں میں، جیسے استورے سے بال جھڑ جاتے ہیں،
ایسے ہی رشتوں میں چغل خوری سے محبتیں ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا سچ بولنا بھی گناہ ہے کہ جس سچ بولنے سے رشتوں میں پھیکا پن، بدمزگی پیدا ہو جاتی ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا جس سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ چغل خوری کے گناہ کے کتنے زہریلے اثرات ہوتے ہیں۔ غلام بیچا جا رہا تھا بازار میں، بیچنے والے نے کہا کوئی عیب نہیں ہے سوائے چغل خوری کے۔ خریدنے والے نے کہا سنبھال لوں گا میں اسے۔ غلام کو لے آیا اور غلام سے کہا سیدھے رہنا بس۔ کہا کہ صاحب آپ کے اشارے کے بغیر کچھ نہیں کروں گا۔ کچھ دن کے بعد وہ مالکن سے کہنے لگا آپ سے محبت نہیں ہے سیٹھ کو، وہ کسی اور جگہ بھی تانک جھانک کر رہے ہیں، اگر واقعتاً آپ اپنی محبت سیٹھ کے دل میں لانا چاہتے ہیں تو آپ ان کے پیشانی کے بال لا کر دیجئے، میں ایسا منتر یا دعا پڑھوں گا کہ وہ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے۔ سیٹھ سے ملاقات کیا، کہنے لگا مالکن آپ کا قتل کرنا چاہتی ہے، یقین نہ آئے تو دیکھ لینا، وہ پورا منصوبہ بنا چکی ہے، آپ سونے کی اداکاری کریں، سونے کی ایکٹنگ کریں، وہ آئے گی استرا لے کر آپ کا گلا کاٹنے کے لیے۔ ایسا ہی ہوا، وہ استرا لے کر آ رہی تھی پیشانی کا بال لینے کے لیے، اس نے یہ سمجھا کہ وہ قتل کے لیے آ رہی ہے، اس استرے سے اس نے بیوی کا قتل کر دیا، اور پھر بیوی کے خاندان والوں نے داماد کا قتل کر دیا۔ اسی لیے اکابر نے کہا جادوگر سال بھر میں وہ فساد نہیں مچاتا جو ایک چغل خور چند منٹ چند دن میں فساد مچا لیتا ہے۔ سخت منع کیا کرتے تھے اکابر، چغل خوری کی عادت، چغل خوری کا مزاج، ساس بہو کے رشتے میں، ددھیال اور ننیال کے خاندان میں، دو پارٹنروں کے درمیان، مالک اور ملازم میں، ایسی بات نقل کرنے سے بچو کہ جو بات رشتوں میں پھیکا پن پیدا کرتی ہے، اعتماد ختم کر دیتی ہے۔ کمپنیاں بکھر گئیں، طلاق کے واقعات ہو گئے، ساس بہو میں مزید فاصلے بڑھ گئے، دیورانی جٹھانی میں جنگ کھڑی ہو گئی، نامناسب بات کے نقل کرنے کی وجہ سے۔ چغل خوری کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ وقت خالی ہے، وقت گزاری، ٹائم پاس کرنا۔ چغل خوری کا سبب آدمی جس کے سامنے بات نقل کر رہا ہے اس سے نزدیکی پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کی چاپلوسی کرنا چاہتا ہے۔ چغل خوری کا سبب وہ جس کی بات کو نقل کر رہا ہے اس سے سامنے والے کو دوریاں پیدا کرنا چاہتا ہے، اس سے سامنے والے کی دوریاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ چغل خوری کا سبب اپنی زبان کی حفاظت کرنا نہیں آیا، زبان کی حفاظت کرنا نہیں آیا۔
یہ چغل خوری کے اسباب ہیں۔ چغل خور سے معاملہ کیسے کیا جائے، چغل خور کا علاج کیسے کیا جائے، اکابر کیسے علاج کیا کرتے تھے۔ جب کوئی ان کے پاس آ کر دوسرے کی بات کو نقل کرتا تو کیسے وہ چغل خور کا علاج کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت فلانا آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تحقیق کروں گا، اگر واقعتاً فلانے نے یہ بات کہی ہے، اگر واقعتاً اس نے کہی ہے فَإِن كُنْتَ صَادِقًا كَرِهْنَاكَ، سچ بھی کہہ رہے ہو تو تم چغل خور ہو، وَإِن كُنْتَ كَاذِبًا عَاقَبْنَاكَ، جھوٹ کہہ رہے ہو تو سزا دوں گا۔ اب کیا کروں، معاف کر دوں یا کاروائی شروع کروں؟ اس نے کہا اقلنی یا امیر المؤمنین ولا اعود ابدا، نہیں کروں گا، میں دوبارہ چغل خوری نہیں کروں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور بات نقل کرنے لگا، فلانا آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ان کنت صادقا، اگر تم واقعتاً سچ بول رہے ہو تو تم ہمازٍ مشاء بنمیم، ایسے بدترین قسم کے کافر کی صف میں ہو، اور اگر تم جھوٹے ہو تو تم اس آیت کا مصداق ہو۔ یہ آیت تمہارے بارے میں ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی یہ باتیں تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت زبردست نصیحت کی اس نے، معاشرے میں اس گناہ کے اثرات کی بہترین ترجمانی کی۔ ایاک وقاتل الثلاثتی، حضرت 3 آدمیوں کو قتل کر دینے والے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ حضرت عمر سے کہہ رہا ہے آنے والا، 3 کو قتل کر دینے والے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ حضرت عمر نے فرمایا کون ہے جو 3 کا مرڈر کر دینے والا، 3 کا خون بہانے والا؟ تو اس شخص نے کہا جو آپ کے پاس آ کر لوگوں کی چغل خوری کرتا ہے۔ تو اس نے جس کے بارے میں چغل خوری کی منقول عنہ کو تو قتل کر دیا۔ فلانا یہ کہہ رہا تھا آپ کے بارے میں، تو اس نے پہلے تو اس کو قتل کر دیا، پھر اس کے بعد جس کے بارے میں بات نقل کی گئی اس کا بھی قتل ہو گیا، اور اپنے آپ کو بھی اس نے قتل کر دیا اللہ کی نگاہوں میں گرا کر، اپنے آپ کو بھی قتل کر دیا اللہ کی نگاہوں میں گرا کر۔ وہ یہ کہتا ہے الذی ینقل للامام حدیث غیرہ فیقتلہ الامام، جس کے بارے میں بات نقل کیا فلانا آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اس کا تو امام نے قتل کر ہی دیا۔ فیکون ذلک الرجل قتل صاحبہ ونفسہ والامام، اپنے ساتھی کو قتل کر دیا اس کی چغل خوری کر کر، اپنے کو قتل کر دیا اللہ کی نگاہوں میں گرا کر، اور امام کو بھی تباہ کر دیا بے وجہ کے کسی کا خون بہا کر۔ سمجھنے کی بات ہے۔
تو میرے عزیزو اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے. چغل خور سے یہ معاملہ کیا جائے گا. ہاں جہاں پر کسی کی جان خطرے میں ہو، کسی کا مال چوری کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہو، کہیں سازش رچی جا رہی ہو، تو وہاں پر بات کا نقل کرنا، ظاہر میں دکھائی دینے والی چغل خوری کرنا وہاں جائز ہے جہاں پر اجتماعی نقصان سے کسی کو واقعتاً بچانا ہی مقصود ہو. یہ ساری باتیں ہیں اس حدیث سے متعلق. لا يدخل الجنة قطات.